جی خوشی سے دیجیے گا، مشہور ہو کے دیجیے گا، مدر ہو کے نہیں. لیکن 5 منٹ مانگ رہا ہوں، توجہ کرنا. عداوت و نفرت کا مفہوم کیا ہے؟ اخوت و محبت کا مفہوم کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں پیارے، جو چیز محبت سے حاصل کی جاتی ہے، جو چیز جذبہ عشق سے حاصل کی جاتی ہے، وہ جذبہ نفرت سے حاصل نہیں کی جاتی، جذبہ عداوت سے حاصل نہیں کی جاتی. آپ کو پتا ہوگا، بیچ میں نے چھوڑ دیا، آپ کو پتا ہوگا، اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہوگی، اللہ اللہ پیارے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہے، ایک مرتبہ ایک یہودی کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. وہ کس کا دشمن تھا؟ وہ کس کا باغی تھا؟ قسم خدا کے پیارے، جس سے حضرت علی جنگ کرتے تھے، جس سے حضرت علی لڑ رہے تھے، وہ انسان خدا کا دشمن تھا، وہ انسان رسول کا دشمن تھا، وہ انسان اسلام کا دشمن تھا. تو حضرت علی کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. حضرت علی بھی طاقتور ہے، وہ انسان جو باغی اسلام ہے، وہ انسان جو باغی رسول ہے، وہ انسان جو دشمن اسلام ہے، وہ بھی طاقتور ہے. حضرت علی بھی لڑتے ہیں، حضرت علی بھی لڑتے ہیں، وہ انسان بھی لڑتے ہیں. دونوں آپس میں لڑتے رہتے، کبھی یہ اس کو پچھاڑتے، کبھی وہ اس کو پچھاڑتے. لیکن قربان جاؤ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ذات مبارکہ پر اللہ نے حضرت علی کو ایسی طاقت عطا کی کہ اس بدبخت کے گردن کو پکڑ کر زمین پہ پٹک دیتے ہیں. پٹکنے کے بعد سینے پہ بیٹھ جاتے ہیں. سینے پہ بیٹھنے کے بعد حضرت علی نے تلوار نکالا، گردن پہ رکھی تو اس بدبخت نے، اس انسان نے حضرت علی کے چہرے پہ پھونک دیتے ہیں. جیسے ہی حضرت علی کے چہرے پہ پھونک دیتے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم جو سینے پہ بیٹھ کر چھری نکال کر تلوار نکال کر گردن پہ رکھ کے چلا ہی چلانا ہی چاہتے تھے. اتنے میں اس نے جیسے ہی پھونک دیا، حضرت علی نے تلوار کو پھینک دیا. حضرت علی اس کے سینے سے اتر گئے. اترنے کے بعد ادھر ادھر چلنے لگے. وہ انسان سوچو فکر کے اتھا سمندر میں ڈبکیاں لیتے ہوئے کہنے لگا، اے علی میں تو تیرے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، میں تو تیری تعریفیں مکے والوں سے بہت سنا تھا. تو فنون جنگ کا تو بڑا ماہر ہے. تو جب میدان پہ اترتا ہے تو دشمن کو پچھاڑ دیتا ہے. تو جب تو میدان پہ اترتا ہے دشمن تیری ہیبت سے بھاگ جاتے ہیں. اے علی میں نے تو تیری تعریف مدینے والوں سے، مکے والوں سے بہت سنا تھا. تیرے بارے میں مدینے والے مصطفیٰ نے کہا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اے علی میں تو تیرے بارے میں بہت سنا تھا، لیکن آج میں نے دیکھا اے علی جنگ کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ جبکہ دشمن سامنے طاقتور ہو اور دشمن پر قابو پانے کے بعد کون ہے جو دشمن کو چھوڑ دیتا ہے؟ کون ہے جو دشمن کو نہیں مارتا؟ اے علی تم تو جنگ کے میدان کے اناری لگ رہے ہو، تمہیں جنگ کرنے کا طریقہ نہیں پتا، جنگ میں لڑنے کا طریقہ نہیں پتا. اللہ اللہ پیارے یہ انسان یہ کہہ رہے تھے تو حضرت علی نے کہا، اے بے وقوف انسان سن، جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو تیری دشمنی خدا سے تھی، جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تیری دشمنی رسول سے تھی، جب میں تم سے لڑ رہا تھا تیری دشمنی اسلام سے تھی. سنو جب تو خدا کا دشمن بنا تھا میں تجھ سے لڑ رہا تھا، جب تو رسول کا دشمن تھا میں تجھ سے لڑ رہا تھا، جب تو اسلام کا دشمن تھا میں تجھ سے لڑ رہا تھا. لیکن جیسے ہی تو نے میرے چہرے پر پھونک دیا تو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کے بیچ میں علی کا نفس آ گیا. اب علی اپنے نفس کے لیے کسی کو قتل نہیں، اب علی اپنے نفس کے لیے کسی کو قتل نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر علی نفس کے لیے قتل کر دے تو لوگ کہیں گے دیکھو علی نے غصے میں آ کر اپنی ذات کے لیے ایک شخص کو قتل کر دیا. میرے عزیز نفرت ایک ایسی چیز ہے جس سے گھر ویران ہو جاتے ہیں، جس سے بچے یتیم ہوتے ہیں، کوئی بیوہ ہو جاتی ہے، کسی کے بڑھاپے کا سہارا چھن جاتا ہے، کسی کا گھر اجڑ جاتا ہے. اللہ اللہ پیارے حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا. اب حضرت علی ادھر ادھر گھومتے ہیں، وہ اتنا کہنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. میں اب بتانا چاہتا ہوں پیارے حضرت علی نے چھوڑ دیا. اب اگر دو لڑے مثلا میں اور صفی اللہ بھائی لڑے اور صفی اللہ بھائی کے چہرے پہ میں تو ان کے غصے کا حال کیا ہوگا بتا سکتے ہیں؟ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہائی ہوگا بتا سکتے ہیں؟ لیکن قربان جاؤ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ذات پر کہ اس انسان نے حضرت علی کے چہرے پہ پھونک دیا تو
تو حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا. وجہ چھوڑنے کی وجہ چھوڑنے کا مطلب. اب حضرت علی سے پوچھتے ہیں اے داماد رسول، اے علی آپ بتائیے، آپ تو دشمن پر قابو پا چکے تھے، آپ تو دشمن کے سینے پر بیٹھ گئے تھے، آپ کے ہاتھ میں تو ننگی تلوار تھی، پھر اسے مارا کیوں نہیں، اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت علی جواب دیں گے اے محمد نبی کے غلاموں، سنو سنو، مدینے والے کا فرمان ہے الحب فی اللہ البغض فی اللہ. محبت کرو تو اللہ کے لیے، اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. محبت کرو تو اللہ کے لیے، دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. اللہ اللہ پیارے. تو اے لوگوں، جب تک اس کی دشمنی اللہ سے تھی تو میں بھی اس کا دشمن تھا، میں بھی اس سے لڑ رہا تھا. جب تک اس کی دشمنی رسول سے تھی میں اس کے اوپر حملہ آور تھا. لیکن اب دشمنی علی کی آ گئی، علی کی نبی کا بیچ میں نفس آ گیا. اب علی اپنے نفس کے لیے قتل نہیں کر سکتا ہے. علی چاہتے کہ قتل کر دیتے، علی چاہتے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتے، لیکن پیارے حضرت علی نے چھوڑ دیا. حضرت علی نے کچھ نہیں کہا. تو اس نے کہا علی آج سے تم گواہ ہو جاؤ کہ جس مذہب اسلام کا کردار کتنا عظیم ہے، اس مذہب کو، اس مذہب کے پانی کے کردار کا عالم کیا ہوگا. اے علی گواہ ہو جاؤ. اب تک میں شیطان کا تھا، جو تکبر کے دلدل میں پھنسا تھا، جو انا کے سمندر میں متزن تھا. اے علی تم گواہ ہو جاؤ. آج سے میں توبہ کرتا ہوں، نفرت و عداوت کو چھوڑتا ہوں، محبت کے دامن کو اپنا کر اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر